हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स पाकिस्तान फोर्सेस में कमीशन अप्लाई करते हैं और हर एक बैच में स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस उभरते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तर सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि सिस्टम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग, आपके कोर्सेज की सिलेक्शन और हर एक सिलेक्शन स्टेज पर आपने किस चीज़ को फोकस करना है, इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सो वेलकम टू BMA एंड स्टे विद अस टिल एंड। वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेजर फेजेस में। फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट्स को पहले ये कन्फ्यूजन रहती है कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होती है, किन मंथ्स में ओपन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चीज़ पर भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस कोर्स में अप्लाई करना चाहिए ताकि उनके चांसेस ज़्यादा हों फाइनल कॉल के लिए। मीन के एयर फोर्स में, नेवी में या फिर पाक आर्मी में उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है रोड मैप के हवाले से। मीन के जो इनिशियल टेस्ट हैं इनके बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन होती हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं। उसके बाद ये कि एक प्रॉपर रोड मैप के ये टेस्टिंग फेज कैसे वर्क करते हैं, और ISSB के बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स के माइंड में रहती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको आपकी स्टडीज़ और प्रिपरेशन के हवाले से भी बेहतरीन गाइड किया जाएगा। फर्स्ट मोस्ट थिंग टू एड्रेस हियर इज़ के रजिस्ट्रेशंस आपके कोर्सेज की कब ओपन होती हैं। क्यों इन फोर्सेज के लिए कमीशंस की पोस्ट एक साल में 2 मरतबा ओपन होती हैं, एक साल के आगाज़ में और एक साल के आखिर में। जो PMA लॉन्ग कोर्स है इसकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ओपन होती है मिड ऑफ दी मार्च में और सेकंड रजिस्ट्रेशन मिड ऑफ दी सितंबर में ओपन होती है। इसी तरह जनरल ड्यूटी पायलट की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है फर्स्ट मार्च या अप्रैल में और सेकंड ओपन होती हैं फिर जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के स्टार्ट में। इसी तरह पाकिस्तान नेवी कैडेट्स की रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं अप्रैल के राउंड अबाउट और सेकंड फेज में इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं अक्टूबर या नवंबर के राउंड अबाउट। सो आप जिस भी फोर्स में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इन डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशियल वेबसाइट्स से अपडेटेड रहें ताकि जैसी रजिस्ट्रेशन ओपन हो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड थिंग जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो ये कि उनको किस फोर्सेज में जाना चाहिए, और यहाँ पर मैटर करती है एक चीज़ और वो ये कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने FSC की है आर्ट्स या फिर मेडिकल या फिर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आपने 65% के साथ पास किया, आप हर एक सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं PMA लॉन्ग कोर्स में। लेकिन जो GDP और PN कैडेट है इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें आपको टेक्निकल एजुकेशन मीन के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस की रिप्लेस इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री वगैरह ये आपको लाजमन आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोर्स काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, तो इनके रिलेटेड आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। सो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी ऐसा लाजमन होना चाहिए। तो अभी ये आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आपने किस कोर्स को सेलेक्ट करना है और किस कोर्स को टारगेट करना है। वंस यू हैव सिलेक्टेड योर टारगेट पोस्ट, फिर उसके बाद आपने रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर तीनों फोर्सेस के लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना होता है, जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और यहाँ पर एक मेजर पॉइंट ये कि अगर आपका FSC सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं भी आया तो आप अपने स्कूल के हेड से ऑफ सर्टिफिकेट बनवा कर आप अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। थर्ड पर आपने रजिस्ट्रेशन डन कर दी और इसके बाद आपकी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आप इनिशियल्स को पास कर सकें। इनिशियल टेस्ट में क्या कुछ आपसे टेस्ट किया जाता है, इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक तो इंटेलिजेंस और दूसरा होता है एकेडमिक। इंटेलिजेंस में भी आपकी 2 क्लासेस होते हैं, जिसमें वर्बल होता है एक, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको सॉल्व करनी होती है, मैथमेटिक्स रिलेटेड या फिर कॉमन सेंस या फिर माइंड गेम के रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उसके बाद नॉन वर्बल, जिसमें आपको जियोमेट्रिक फिगर्स और पैटर्न्स को डिटेक्ट करके अगली एक नेक्स्ट फिगर को प्रेडिक्ट करना होता है। और फिर जो एकेडमिक सेक्शन है इसमें आपके तमाम का जनरल नॉलेज आता है लॉन्ग कोर्स में।
لیکن دوسری طرف جو جنرل ڈیوٹی پائلٹ یا پھر پی این کیڈٹ کی پوسٹس ہیں، ان کے لیے ایکڈیمک سیکشن میں کافی زیادہ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں، جس میں فزکس کے بھی کوشچنز ہوتے ہیں، میتھس کے بھی ہوتے ہیں، اور انگلش کا بھی کافی زیادہ کوشچن ایز کمپیئر ٹو پی ایم اے یہاں پر زیادہ کوشچنز کیے جاتے ہیں۔ سو ابھی آپ کو ٹیسٹ کا تمام تر اسٹرکچر پتہ چل گیا، تو ابھی آپ کو تیاری کیسے کرنی ہوگی۔ تیاری اسٹوڈنٹس کا ایک موسٹ کریٹیکل پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بالکل لاسٹ منتھ میں اپنی پریپریشن شروع کرتے ہیں یا پھر 2 ویک پہلے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پریپریشن پہلے سے کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج، اپنے پاکستان افیئر یا پھر کرنٹ افیئرس پر کافی زیادہ گرپ بنانی ہوگی، جو کہ آگے جا کر آپ کے اکیڈیمک سیکشن میں پھر آگے انٹرویو اور ISSP تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ کو تیاری جلدی کیوں شروع کرنی چاہیے از کہ جو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں، جن میں آپ کو 30 منٹس میں کافی زیادہ اپ ٹو 84 کویشچن سالو کرنے ہوتے ہیں، جو کہ رفلی آپ کو ہر ایک کویشچن کے لیے 20 سیکنڈ ملتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ پیس بنا سکنا 2 ہفتے یا 1 ماہ کا کام نہیں ہے، تو آپ کو جلد از جلد اپنی تیاری شروع کرنی ہوگی تاکہ آپ اسموتھلی انیشیلس کو پاس کر سکیں۔ اور یہاں پر ایک دوسرا کریٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے فزیکلس کو بالکل اگنور کرتے ہیں، جس میں آپ کی 1 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے 8 منٹس میں، جو کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے پاس کر پانا کافی زیادہ مشکل کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ ایتھلیٹک ہیں تو پھر آپ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایتھلیٹک باڈی نہیں ہے آپ کی تو پھر آپ کو یقیناً اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پش اپس ہوتے ہیں، چن اپس ہوتے ہیں اور سٹ اپس بھی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے فزیکل ٹیسٹ میں آپ سے کروائے جاتے ہیں۔ سو کوشش کریں کہ ڈیلی خود کو 20 سے 40 منٹ دیں اپنی فزیکل پرفارمنس کے لیے۔ سو آپ کو ابھی اپنے انیشیل ٹیسٹ کا سلیبس، پریپریشن فیس اور آپ نے انیشیل بھی پاس کر لیا۔ سیکنڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکل کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ نے اس کی بھی پریپریشن ساتھ ساتھ 20 سے 40 منٹ ڈیلی کر لی، وہ بھی آپ کا پاس ہو گیا۔ ابھی نیکسٹ فیز آپ کا کیا ہے؟ انیشیل انٹرویو۔ انیشیل انٹرویو میں آپ سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، یہاں پر آپ کو بیسک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا انٹروڈکشن وغیرہ، آپ کا جنرل نالج، آپ کا کرنٹ افیئر کے ساتھ نالج، اور اس طرح کی کچھ بیسک کویشچنز آپ سے کیے جاتے ہیں۔ اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا آنا چاہیے، اپنی ہابیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہونی چاہیے، اپنے انٹرسٹ، جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے کیا کنٹریبیوشنز تھے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے، اور یہی آپ کو انیشیل انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے۔ انیشیل انٹرویو کی پریپریشن آپ نے کیسی کرنی ہے کہ بیسک آپ کی جتنی بھی ہابیز، انٹرسٹ، فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں، ان تمام کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ ڈیلی سرچ کریں، اس کو یاد کریں، اپنے پاس نوٹ کریں، اپنے انٹروڈکشن اس کو ایک نوٹ بک کے اوپر لکھیں، ڈیلی اس کو ریمائنڈ کریں، اس کے اندر چینجز کریں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک بیسٹ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا پیرنٹس، اپنے سبلنگس کا نام بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ایجوکیشن، اور پھر ابھی آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں ادر دین جو کورس آپ اپلائی کریں اس کے۔ سو یہ تمام تر چیزیں آپ نے اسٹرکچر میں رکھ کر اپنا انٹروڈکشن لکھنا ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ از کہ اپنے کانفیڈنس اور اپنی کمیونیکیشن اور اسپیکنگ اسکلس کو بھی زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنی لائف میں جو اچیومنٹس کیے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ نے کہیں پر اسپورٹس میں ون کیا، کسی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹی میں آپ نے پرفارم کیا، اس طرح کی جتنی بھی آپ کی اچیومنٹس آپ کی لائف میں رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس تمام کے بعد آپ انیشیل انٹرویو بھی پاس کرتے ہیں۔ انیشیل انٹرویو کے بعد آپ ISSB کے لیے فارم سبمٹ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو کال کیا جاتا ہے 5 دنوں کے لیے۔ 5 دن آپ وہیں پر گزارتے ہیں۔ یہاں پر آپ سے کیا کیا ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ کا کانفیڈنس، آپ کی لیڈرشپ، کمانڈنگ کیپیبلٹی اور
آپ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ میں کتنی ایبیلٹیز ہیں اپنے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنے کی، کوئی پرابلم آ جائے تو اس کے سالو کرنے کی، آپ کی سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی کیسی ہے، ایموشنلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، یہ تمام تر چیزیں آپ کی ٹیسٹ کی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک سب سے بڑا ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو فیک کرتے ہیں، مین کہ ان میں ایک کوالٹی ہے لیکن وہ اس کو بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز جو کہ وہ ریئل لائف میں نہیں کرتے، مین کہ آپ کو کوئی ایسی سرکمسٹانسز دے دی جائیں کہ آپ اس میں کیسا ریئیکٹ کریں گے، تو وہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، حالانکہ ریئل لائف میں ایسا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر آپ نے موسٹ بیسک چیز یہ رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو نیچرل رکھنا ہے۔ جو بھی ISSB میں سائیکولوجسٹ یا پھر GTO انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ سب اسی کے لیے ٹرین کیے جاتے ہیں کہ وہ فیک اور ریئل کو ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں۔ سو آپ کی ISSB بھی پاس ہوگی اور اب آپ کا فائنل ہوتا ہے میڈیکل، جس میں آپ کو ہاسپٹلز میں بلایا جاتا ہے، وہاں پر آپ کے تمام تر سیمپلز لے کر آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ میڈیکلی بھی کمپلیٹ فٹ ہیں تو پھر آپ کی فائنل میرٹ لسٹ ڈسپلے کی جاتی ہے۔ فائنل میرٹ لسٹ جیسے ہی ڈسپلے ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ کو ایک جوائننگ ڈیٹ دی جاتی ہے، آپ کو کال کی جاتی ہے آپ کی اکیڈمی سے، اور پھر آپ وہاں پر جوائننگ کرتے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس کی ایک بگیسٹ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ISSB سے ریکمنڈیشن لے لیتے ہیں تو وہ لازماً اپنی فورسز کو جوائن کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں سے ریکمنڈ ہو بھی جاتے ہیں۔ ان شارٹ لسٹڈ اسٹوڈنٹس میں سے بھی وہی اسٹوڈنٹس میرٹ لسٹ میں آتے ہیں جو کہ ISSB میں بہتر پرفارم کر کے دوسروں سے بہتر ریکمینڈ ہوئے تھے۔ سو ہر ایک ریکمینڈیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی نہیں جوائن کرتا۔ سو میک شیور کہ آپ صرف ریکمینڈ ہونے کی نہ کوشش کریں، آپ بہتر گریڈز کے ساتھ، بہتر کانفیڈنس، بہتر کوالٹیز کے ساتھ ریکمینڈ ہوں، سو دیٹ آپ کے فائنل اکیڈمی جوائن کرنے کے چانسز اور بھی زیادہ ہوں۔ اور ہماری اس ویڈیو کا فائنل سیکشن کہ ہاؤ وی دا VMA دی موسٹ انوویٹیو پریپریٹری اکیڈمی آف دی پاکستان، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اسٹوڈنٹس PDF نوٹس سے اسٹڈی کرتے ہیں، جو کہ اسٹڈی کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لینتھی PDFs، ملٹیپل PDFs، ان تمام چیزوں کو ریپلیس کر کے ہم نے ایڈوانس نوٹس مینیجر ڈیزائن کیے، جس میں ہر ایک ٹاپک، ہر ایک سب ٹاپک، یہ تمام آپ کی ایک کلک کی دوری پر ہوتا ہے۔ سو آپ اپنا 40% ٹائم سیو کر کے افیکٹولی اسٹڈی کر سکتے ہیں، جہاں پر باقی اسٹوڈنٹس جیوگرافی یاد کرتے ہیں میپ سے یا پھر ٹیبل اینڈ چارٹس بنا کر، وہاں پر ہم نے ایک گلوب ایکسپلورر ڈیزائن کیے جس سے آپ صرف کنٹری پر کلک کر کے اس کی ڈیزائرڈ انفارمیشن ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا اباؤٹ 50 to 60% ٹائم سیو کرتا ہے۔ اور فائنلی اس کے جہاں پر باقی اسٹوڈنٹس پیپر ریٹن MCQ سالو کرتے ہیں وتھ نو ٹائم باؤنڈس، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزیکٹ ٹیسٹ سینٹرز کا انٹرفیس کاپی کر کے ایگزیکٹ پریشر اور ایگزیکٹ آئکنز انٹرفیس کے ساتھ اس کو ڈپلائی کیا اپنے پاس، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس سے پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ سلیکشن سینٹر میں ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہ آئے۔ So we focus most on the efficiency of our students. جنرل ڈیوٹی پائلٹ کورس کی پریپریشن کے لیے ہمارا بیچ انشاءاللہ 1 اگست سے اسٹارٹ ہوگا، جس کے لیے انرولمنٹس اس وقت لائیو ہیں، تو میک شیور کہ آپ جلد از جلد انرول کر لیں، کیونکہ ہم زیادہ اسٹوڈنٹس کو انرول نہیں کرتے تاکہ کم اسٹوڈنٹس زیادہ توجہ اور زیادہ امپیکٹ، سو یو ڈونٹ مس دا چانس۔ اور اسی کے ساتھ وی انوائٹ یو ٹو آور WhatsApp چینل، جوائن کریں وہاں پر تاکہ آپ کو ڈیلی پریپریشن ٹپس دی جا سکیں، تاکہ آپ کی پریپریشن جرنی اور بھی زیادہ اسموتھ اور افیکٹو ہو سکے۔ اس تمام کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔